بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پاکستان کا اعلی ترین قانون یا سپریم لا آئین کا آرٹیکل 227 یا قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت میں وضاحت و صراحت سے محارب یہود و نصارہ کو دشمن قرار دے کر ان سے دوستی کرنے اور ان کو رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پاکستانی حکام نے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور حاکمیت اعلیٰ کو اپنی من پسند اور مجرمانہ خارجہ پالیسیوں کی نظر کرتے رہے اور قومی و ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ذاتی مفادات و کرسی اقتدار کے لیے امریکہ کی غلامی اور اس کی خدمت کرتے رہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کی خدمت میں مزید قیمتی معلومات پیش کر سکوں۔ ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں فرمایا، اے مومنو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں سے جو کوئی شخص ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی اسلام دشمن یہودیوں عیسائیوں میں سے ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں فرمایا، اور یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو، اور اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 105 میں فرمایا، وہ لوگ جو دعوت حق سے انکار کر چکے ہیں، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرک، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 69 یا 69 میں فرمایا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کس طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 تا 120 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب یا پسندیدہ ہے، ان کے دل کا بغض یا نفرت و عداوت ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں جبانے لگتے ہیں۔ تمہارا بلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 میں فرمایا، وہ یعنی اللہ تمہیں جس کام سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یعنی مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ بدقسمتی سے ایران کے سوا تمام مسلم ممالک، خاص کر سعودی عرب اور پاکستانی حکام نے امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہے ہیں۔
اپنی جاگیریں بنانے اور کرسی اقتدار پر قابض رہنے کے لیے پاکستان اور امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سعودی حکام نے حرمین شریفین کے تحفظ کے نام پر اپنی موروثی بادشاہت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور پھر چور کو چوکیداری کے لیے مکہ مکرمہ میں بلا لیا، یعنی حرمین شریفین کے ناپاک دشمن امریکہ کو اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے سرزمین مقدس میں داخل کر دیا۔ تاہم پاکستان کا موجودہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ یہود و ہنود کی غلامی کا طوق پاکستان کے گلے سے اتارنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اس کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسلام اور آئین پاکستان کی بالادستی اور حاکمیت اعلیٰ کے لیے پاک فوج کو اپنی مدد و تعاون اور ہر قسم کی قربانی کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات فراہم کی جا سکے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔